السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن ود احسان۔ ویورز، آج کی رپورٹ میں بات کریں گے بنگلہ دیش پاکستان اور بھارت کے مقابلے میں زیادہ امیر ملک کیسے بن گیا، اس کے پیچھے کون کون سی وجوہات ہیں۔ ناظرین، یہ تازہ ترین ریسرچ بیس رپورٹ جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ رپورٹ آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی ہے کیونکہ اس میں نے ان سب چیزوں کا خلاصہ کرنا ہے جس کو آپ جان کر جی ہاں حیران ہو جائیں گے۔ رپورٹ میں ویورز آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، نئے آئے ہیں، ابھی وزٹ کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ کومنٹ سیکشن میں اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں، ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا بہت زیادہ انتظار رہتا ہے اور ہم اس کو پڑھ کر بہت خوش بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آج ایک عام بنگلہ دیشی شہری کا پاکستانیوں سے مقابلہ کیا جائے تو وہ کہیں زیادہ امیر نظر آتے ہیں۔ رواں ماہ یہ خبر بھی سامنے آئی کہ بنگلہ دیش کی جو فی کس آمدنی میں گزشتہ ایک مالی سال کے دوران 9% کا اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں ہر شخص کی فی کس سالانہ آمدنی $1,543 ہے، جس کے مقابلے میں دوسری طرف بنگلہ دیشی شہری سالانہ $2,227 آمدن رکھتے ہیں۔ 1971 میں پاکستان بنگلہ دیش کے مقابلے میں 70% زیادہ امیر تھا اور آج بنگلہ دیش پاکستان سے 45% زیادہ امیر ہے۔ ویورز، بھارت بھی فی کس آمدن کے اعتبار سے بنگلہ دیش سے غریب ملک ہے۔ گزشتہ مالی سال کے دوران بھارت کی فی کس آمدن $1,947 تھی۔ ترقی کے میدان میں بنگلہ دیش نے پاکستان اور بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جی ہاں ویورز، ماضی میں مشرقی پاکستان کہلانے والا بنگلہ دیش سن 1971 میں سالہ سال کی محرومیوں اور ایک تلخ خانہ جنگی کے بعد ایک الگ ملک بن گیا۔ بنگالی قوم کی بڑھتی ہوئی آبادی، طوفان اور دیگر معاشی مسائل کے باعث امریکی سیکرٹری خارجہ ہنری کسنجر نے ملک کو کوڑے دان، مطلب یہ تو بھائی باسکٹ کیس ہے، کہہ ڈالا تھا۔ رواں برس بنگلہ دیش نے آزادی کی 50ویں سالگرہ منائی اور متعدد معاشی اشاریوں کے اعتبار سے یہ ملک آج پاکستان سے ناظرین کہیں آگے ہے، بہت آگے ہے۔ IMF کے مطابق بنگلہ دیشی معیشت رواں مالی سال کے دوران $322 ارب تک جا پہنچے گی۔ ویورز، دنیا کی 26ویں بڑی معیشت بننے والا بنگلہ دیش سن 2017 میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پر 608 کے درجے پر تھا، جبکہ 2018 میں پاکستان کا یہی میزانیہ جو بجٹ تھا 0.560 پر رہا۔ مطلب یہاں پر بھی پاکستان پیچھے ہے اور بنگلہ دیش پاکستان سے آگے ہیں۔ بجٹ کی یہ صورتحال پاکستان کو اوسط درجے کی انسانی ترقی کے معیار پر لا کھڑا کرتی ہے۔ افراط زر کے باعث پاکستان میں آمدن کے عدم استقلال کا درجہ 25.6 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ عالمی بینک کے مطابق بنگلہ دیش آمدن کے یہ مسائل بے حد ناظرین اکرام بھی کم ہے۔ غیر ملکی امداد پر بھی بنگلہ دیش کا انحصار بے حد کم ہے، بہت زیادہ کم رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف 1972 میں بنگلہ دیش کا 88% انحصار بیرونی امداد پر تھا، لیکن اب نہیں ہے، اور پاکستان غیر ملکی قرضوں اور امداد پر ہی انحصار کیے ہوئے ہے۔ ناظرین اکرام، امریکہ اور دیگر عالمی اداروں کے قرضوں نے معیشت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ ڈیئر ویورز، بنیادی طور پر بنگلہ دیشی معیشت 3 ستونوں پر قائم ہے، جن میں نمبر 1 برآمدات، سماجی ترقی اور مالیاتی انتظام کاری شامل ہے۔ ویورز، 2011 سے لے کر 2019 تک بنگلہ دیش کی برآمدات میں سالانہ 8.6% اضافہ ہوا۔ یہ کامیابی ملک کی ریڈی میڈ گارمنٹ صنعت کے باعث ممکن ہوئی۔ مارچ 2021 کی رپورٹ کے مطابق گارمنٹس کی صنعت ملک کی برآمدات کا 84% پیدا کرتی ہے۔ جی ہاں ویورز، آگے بڑھیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ گزشتہ 10 سال کے عرصے میں بنگلہ دیش میں گارمنٹس کی صنعت کے باعث سالانہ شرح نمو میں 7% تک مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ بنگلہ دیشی خواتین بھی ملک کی معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، جن کی تعداد میں مسلسل اضافہ ناظرین اکرام ہو رہا ہے۔ یہ بہت اچھی بات بھی ہے۔ اور اگر بات کریں بھارت
اور پاکستان میں صورتحال اس کے برعکس ہے، جہاں خواتین کی تعداد بہت کم ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش میں عوامی قرض کا GDP کے مقابلے میں تناسب 30 سے 40% کے درمیان ہے، جبکہ پاکستان اور بھارت میں یہ شرح 90% تک جا پہنچی ہے۔ ویورز، زر مبادلہ کے حصول کے لیے بنگلہ دیش کا دوسرا بڑا ذریعہ اس کے سمندر پار شہری ہیں، مطلب اوورسیز بنگلہ دیشی، اور رواں مالی سال کے دوران بنگلہ دیش کو ترسیلات زر کے طور پر $20 ارب موصول ہوئے، جو ماضی کے مقابلے میں ناظرین اکرام سب سے زیادہ ہیں۔ اس طرح بنگلہ دیش کو غیر قانونی ہنڈی اور دیگر ذرائع سے آمدنی پر کریک ڈاؤن کے نتیجے میں یہ زر مبادلہ حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے کریک ڈاؤن کیا، جو غیر قانونی طور پر پیسہ باہر لے جاتے تھے انہیں پکڑا، جبکہ بھارتی معیشت آزادی کے بعد سے لے کر اب تک بدترین دور سے گزر رہی ہے ناظرین، جس میں 7.3% کی کمی دیکھی گئی ہے، اور اسی دوران بنگلہ دیش کی معیشت میں مالیت کا 5.8% اضافہ ہوا ہے، اور 25 مئی کے روز بنگلہ دیش کے مرکزی بینک نے شری لنکا کے ساتھ کرنسی کے مبادلے کے طور پر $20 کروڑ کی گرانٹ منظور کی ہے۔ جی ہاں، بنگلہ دیش کا زر مبادلہ $45 ارب ہے، جبکہ سری لنکا $4.5 ارب پر ناظرین اکرام موجود ہے۔ سیاسی استحکام بھی بنگلہ دیشی معیشت کی ترقی کی بڑی وجہ ہے۔ اسلامی شدت پسندوں اور دیگر جنگجو گروہوں پر کیے گئے کریک ڈاؤن کی بدولت یہ کامیابی بنگلہ دیش کو حاصل ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیاں ہو رہی تھی، جن پر بنگلہ دیش نے بڑی تیزی کے ساتھ قابو پایا۔ یہ تمام باتیں پاکستان کے لیے ایک سبق ثابت ہو سکتی ہیں کہ گزشتہ برسوں میں کیا غلط ہوا اور اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں اب پاکستان کو اور انڈیا کو چاہیے، چاہے وہ بڑے دیش ہیں، چاہے وہ ان کا کنٹری بہت بڑی کنٹری ہے، لیکن کہتے ہیں نا بھائی، جہاں سے کوئی چیز اچھی ملے لے لینی چاہیے۔ ان کو چاہیے کہ بنگلہ دیش سے کچھ سیکھیں، بنگلہ دیش کی ترقی کا کیا راز ہے، بنگلہ دیش کے اندر کیا کیا ریفارمز کی گئی ہیں، انہوں نے کون کون سی چیزیں اپنائی ہے، وہ چیزوں کے اوپر اب پاکستان کو بھی عمل کرنا ہوگا اور بھارت کو بھی عمل کرنا ہوگا، پھر ہی جا کر آپ معاشی میدان میں بنگلہ دیش سے لے کر پوری دنیا کا کچھ نہ کچھ تو مقابلہ کر ہی سکیں گے۔ ڈیئر ویورز، رپورٹ آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں آپ اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں۔ اگر رپورٹ اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، لائک بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔